آپ کو حیرت ہوگی جان کر شراب کے ٹھیکوں پر ہمارے 18 سال کے جوان بیٹھے ہوئے، زنا کے اڈوں پر ہمارے 20 سال کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی ایسا نشہ جو آج ہمارے جوان کرتے نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا نشہ جو آج ہمارے محلوں تک پہنچا نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا نشہ جس کے عادی ہمارے جوان نہ ہو چکے ہوں؟ ہے کوئی ایسا نشہ جس کو ہمارے جوانوں نے کیا نہ ہو؟ کتنی سال کے جوان، 18 سال، 20 سال، 22 سال کے جوان، ایسا کوئی نشہ نہیں جو میری قوم کے جوان کر نہ رہے ہوں۔ آج حالت یہ ہے، موت کے سوداگر ہمارے محلوں تک نشہ پہنچا رہے ہیں۔ ایم ڈی کا نشہ ہمارے محلے تک، افیم کا نشہ ہمارے محلے تک، باضابطہ چرس اور گانجے ہمارے محلے تک، باضابطہ نشے کے انجیکشن میری قوم کے 20 سال کے جوان لے رہے ہیں۔ ڈیزل کا نشہ ہمارے جوانوں میں، پیٹرول کا نشہ ہمارے جوانوں میں۔ تمہیں اندازہ نہیں، جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی آبرو کی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی مسجدوں کے محافظ نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں کبھی وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں، اگر تم نے نشہ کرنے کی ٹھان لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہے تو یاد رکھو، ہم نے نشہ کرنے کے لیے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ ہم تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتے ہیں نشہ کرنا ہے دل کھول کے نشہ کیا کرو، مگر شرط صرف اتنی ہے، لوکل والا نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے تو برانڈیڈ نشہ کیا کرو، دل کھول کر نشہ کرو۔ ہم نے کبھی نشے کے لیے منع نہ کیا، دل کھول کر نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترش روح مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ محبت رسول کا نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، نام محمد پہ مرنے کا نشہ کرو۔ جس دن حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا نشہ کر لو گے انشاءاللہ تمہاری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ 31 دسمبر کی رات گزری ہے، ابھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ 31 دسمبر کی رات جس کو 31 کہا جاتا ہے۔ حال یہ ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلم علاقوں میں اس علاقے کے شراب کے ٹھیکے پر 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی۔ 2 دن پہلے کس علاقے میں؟ مسلم علاقے میں۔ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جوانوں نے اسٹاک کر لی ہے خرید کے 31 دسمبر کی رات کو پینے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، موجودہ دور میں ہمارے جوانوں کی تاریخ ہے۔ ہے کوئی زنا کا ایسا حصہ جس میں ہمارے جوان گرفتار نہ ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے بہت سارے لوگ مجھے پیچھے ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھنے والے کو نیچے دائیں بائیں سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، رونے کا موقع ہے۔ جو یہاں بیٹھ کر بھی ہنستے رہتے ہیں نا، وہ زندگی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، یہ مستی کی جگہ نہیں ہے، یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ مسکرانے کی جگہ نہیں ہے۔ ذرا اپنا دھڑکتا ہوا دل لے کے بیٹھیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ میرے رسول نے کہاں کھڑا کیا تھا، ہم کہاں آ گئے۔ میرے رسول نے کون سا دستور اور کون سا قانون دیا تھا اور آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے۔ ڈاکٹر اقبال نے پوری دنیا کا چکر لگایا، ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہمارے جوان کیسے تھے۔ تب ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے
سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، سبحان اللہ، بے شک حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ آج ہم کہاں پہنچ گئی؟ دو بیماریاں، ایک رات آتی ہے شب برات، شب برات جانتے ہیں؟ ابھی 2-3 دن پہلے رات گزری ہے، 3 فروری کو۔ اس رات کے بارے میں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے اور محسوس کیجئے گا کہ میں جس گناہ کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ گناہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شب برات کے بارے میں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شب برات وہ عظیم رات ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب کی سرزمین پر ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان بنو کلب، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی تھیں۔ دیکھو ایک ہوتی ہے عام بکری اور ایک ہوتی ہے بھیڑ بکری۔ عام بکری کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، بھیڑ بکری کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کیسی تشبیہ دی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرب کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے اندر جو بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ شب برات کے موقع پر پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، مگر میرے آقا نے فرمایا اس عظمتوں والی رات میں کچھ بدنصیب ایسے ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کچھ جرم کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون بدنصیب ہیں؟ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جنتی بن رہے ہیں، مگر وہ کون بدنصیب ہیں جو اس رات میں بھی معاف نہ کیے جائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، زنا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، ماں باپ کا دل دکھانے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، سینے میں کینہ رکھنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کسی مومن کے خلاف جادو ٹونا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ آپ غور تو کرو کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے، کتنی مقام والی رات ہے۔ کروڑوں لوگ بغیر حساب کے اس عظیم رات میں جنت میں جا رہے ہیں، مگر میرے رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج زنا ہو نہیں رہا ہے؟ زنا کا گراف اتنا بڑھ چکا ہے، 16 سال کے جوان زنا کے عادی ہو چکے ہیں، 18 سال کے جوان زنا کے اڈے پر پہنچ گئے ہیں، 20 سال کے جوانوں نے اپنی جوانی کو زنا پر لگا کر تباہ و برباد کر لیا، 22 سال کے جوان زنا کے عادی بن چکے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے زنا آج ہمارے سماج میں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لو ہاتھوں کا زنا عام ہو گیا، زبان کا زنا عام ہو گیا، آنکھوں کا زنا عام ہو گیا، کانوں کا زنا عام ہو گیا، پیروں کا زنا عام ہو گیا۔ کوئی ایسا زنا نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ نے ایسی عجیب بات کہی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، آنکھوں کا زنا ہم نے سنا نہیں، کانوں کا زنا ہم نے سنا نہیں، ہم نے ہاتھوں کا زنا کبھی نہیں سنا۔ آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں، نہیں میرے عزیز یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو 1450 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آج تک اس پر غور نہ کیا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ آپ جانتے ہیں
آنکھوں کا زنا کیا ہے, کانوں کا زنا کیا ہے, زبان کا زنا کیا ہے, ہاتھوں کا زنا کیا ہے. آپ اگر قصے کہانی سننے کے عادی ہیں تو مجھے کوئی بھی قصہ کہانی نہیں آتا ہے. آپ جوک سننے کے عادی ہیں, مجھے جوک سنانا نہیں آتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ جو 1 گھنٹے یا آدھا گھنٹے کا وقت آپ نے مجھے دیا ہے, اس آدھا گھنٹے کا جواب بھی کل مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا. یہ وقت, یہ کرسی, یہ ممبر جوک سنانے کے لیے نہیں ہے, رسول کا فرمان سنانے کے لیے ہے. اس لیے دل کے کانوں سے سن کے جائیے. آج حالت کیا ہو گئی, تھوڑے سے زمانے پہلے ہم نے دیکھا جب ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا رشتہ کیا جاتا تھا تو بزرگان دین, ہمارے دادا پردادا کا حال یہ تھا, پورے ملک کا حال 15-20 سال پہلے کی بات ہے. جب رشتہ طے کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے قرآن مقدس لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا تھا. ہم نے کئی بزرگوں سے پوچھا, رشتہ طے ہوا ہے, رشتہ لڑکی اور لڑکے کا فکس ہوا ہے, قرآن کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو. سب سے بڑی عظمت والی چیز یہی ہے, سب سے بڑی برکت والی چیز یہی ہے. اس لیے ہم نے قرآن دیا تاکہ رشتے کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو. لیکن دیکھو, دنیا نے بظاہر ترقی تو کی, لیکن یہ ترقی کتنی تیزی کے ساتھ ہماری جوانی کے مینار کو تباہ و برباد کر رہی ہے. آج حال یہ ہو گیا, رشتہ طے ہوا, رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں پہلی چیز لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے موبائل فون دیا جا رہا ہے گفٹ کے طور پر. اللہ اکبر. جانتے ہیں یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں فون پر کسی غیر کی بیٹی سے بات کرنے کے لیے. کون نہیں جانتا ہے, کیا لڑکی کی ماں نہیں جانتی ہے کہ میری بیٹی رات کے 2 بجے تک فون پر بات کرتی ہے؟ کیا لڑکے والے نہیں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں میری ماں اور بہنیں, نہ یہ ہنسنے کی بات ہے, نہ یہ مسکرانے کی بات ہے, خون کے آنسو رونے کی بات ہے. جس قوم کی بیٹی کا حال یہ تھا, صلاح الدین ایوبی کہاں پیدا ہوا؟ میری ہی قوم کی بیٹی نے تو صلاح الدین جیسا جوان پیدا کیا. ٹیپو سلطان کو جنم کس نے دیا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے. عثمان غازی کو جنم کس نے دیا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے. محمد بن قاسم کہاں پیدا ہوا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے. جب مائیں کردار والی تھی تب بیٹا جا کے صلاح الدین پیدا ہوتا تھا. جب مائیں حیا والی تھی تب جا کے محمد بن قاسم بنتا تھا بیٹا. آج ماؤں کا کردار کمزور ہو گیا. آج صلاح الدین ایوبی کا مسجد اقصی کو انتظار ہے, فلسطین کو انتظار ہے, غزہ کے مسلمانوں کو انتظار ہے, مگر اب روئے زمین پر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. ہاں اگر مائیں آج بھی اپنے دامن کو اتنا پاک کر لیں تو ایک بار پھر سے اس زمین پر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حالات کیا ہوئے؟ سبحان اللہ. ہم نے موبائل فون دے دیا تحفے کے نام پر. رات کے 2 بجے تک, 3 بجے تک فون پر بات. کسی کو احساس ہے؟ نہیں ہے. اسی کو کہا گیا, آپ جانتے ہیں, جب تک نکاح نہ ہو جائے, توجہ ہے آپ کی, جب تک نکاح نہ ہو جائے. آپ نے کہا سگائی ہو گئی, منگنی ہو گئی. کیا سگائی اور منگنی کے بعد لڑکی اور لڑکے کا فون پر بات کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سگائی کا اور منگنی کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے, گناہ ہے. آپ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے جو صوفے پہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھا دیا نا, پورے خاندان کے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے. لڑکی نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائی اور لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائی. ان کا آپس میں ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے. ارے جو مذہب اسلام نظر اٹھانے کی اجازت نہ دے وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب اسلام کسی غیر کی بیٹی کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہ دے وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ باضابطہ منگنی اور سگائی کی رسم ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہے. ٹی وی کے سیریل سے, ڈراموں سے داخل ہوئی ہے. اسلام میں ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. 2 خاندانوں کا ہمارے ہاں آپس میں رشتہ تو ہے, لیکن جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب کیا کیا ہمارے جوان نے؟ اللہ اکبر. ہمارے جوان نے کیا یہ, رات کے 2 بجے تک زبان سے فون پر بات بھی کی اور کان
کانوں سے سنتے رہے، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، یہی ہے زبان کا زنا، یہی ہے کان کا زنا۔ آپ کہیں گے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، ذرا آنکھوں کا زنا بھی بتا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں تھوڑے سے زمانے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں اور آپ کو باضابطہ پورے 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کا 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، اور وہ پورے 1 مہینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ 1 GB ڈیٹا، 1 GB ڈیٹا، 1 GB انٹرنیٹ پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ دنیا نے دیکھا ان کی جوانی بہت تیزی سے تباہ و برباد نہیں ہو رہی ہے، تباہی اور بربادی کے لیے باضابطہ آفر کے نام پر انٹرنیٹ کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے۔ آج حالت یہ ہے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 2-2 3-3 GB ڈیٹا ہماری قوم کے جوانوں کو مل رہا ہے، اور جوان کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ ایسی بات کر رہے ہیں ہم نے کبھی سنی نہیں۔ یاد رکھنا ہم بات وہی کہتے ہیں جس سے میری قوم کے جوانوں کی اصلاح ہو۔ رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں قوم کے جوان؟ انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹ کھول کر زنا کے ویڈیو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کرنے کے بعد زنا کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ دروازہ آپ کا بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بوڑھی ماں کو پتا نہیں ہے، بوڑھے باپ کو پتا نہیں ہے، آپ کی بہن کو پتا نہیں ہے، آپ کے بھائی کو پتا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ارے ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے رات کا اندھیرا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے نہ دن کا اجالا نہ رات کا اندھیرا کوئی فرق کرتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خبردار خبردار تم جو کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے گناہ کرنے والو یاد رکھو خدا تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے۔ تم دن کے اجالوں میں جو کرتے ہو رب کو وہ بھی معلوم ہے، رات کے اندھیرے میں جو کرتے ہو رب کو وہ بھی معلوم ہے۔ تمہیں پتا ہی نہیں تمہاری آنکھوں میں نور، رات کے اندھیرے میں زنا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں، ہماری آنکھوں میں نور اللہ نے کیوں دیا؟ ایک عاشق نے کہا تھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں یار کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں کعبے کا غلاف دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو محبت کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آنکھوں میں نور، ہماری آنکھوں میں نور کس کام کے لیے ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر زنا کے ویڈیو دیکھنے کے لیے؟ یاد رکھنا ویڈیو کی شکل میں زنا دیکھنے والا زنا کرنے والے کے برابر ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ گناہ کر کے آپ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ کسی کو خبر نہ لگے گی، کوئی جانے گا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس کا نقصان شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والا شخص جب زنا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں 6 مصیبتیں آتی ہیں، 3 دنیا کی زندگی میں، 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، ایسی مصیبتیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو خون کے آنسو روئے وہ کہ ذرا سی دیر کی لذت کے لیے، ذرا سے دیر کے مزے کے لیے، ذرا سی دیر کی لذت کے لیے ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، ناراض کر دیا، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی نہ کیا، ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر، ہماری یہ آنکھوں میں نور اللہ نے کیوں دیا؟ ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے کہا حضرت میں چاہتا ہوں ذرا میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ کہا حضرت دعا اس کی کر دیں کہ خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت دعا کر دیں میرے لیے کہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، اور میرے آقا کرم فرمانے پہ آئیں تو وہاں کوئی دیری بھی نہیں ہے۔ اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ
رہ کے بلال ہے، میرے آقا کرم فرمانے پہ آئیں تو کوئی بعید بھی نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں ان آنکھوں سے دیدار ہو جائے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل کہ تم ان گنہگار آنکھوں سے یار کا چہرہ دیکھو؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل کہ جن گنہگار آنکھوں سے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو؟ کیا تمہاری گنہگار آنکھیں ہیں اس قابل کہ جن آنکھوں سے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو؟ ارے جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی مصر کی سرزمین پر، علامہ جلال الدین سیوطی نے چلتے پھرتے زندگی میں 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ چلتے پھرتے، سوتے نہیں، چلتے پھرتے 70 بار میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ اور میرے امام، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جب مدینہ شریف گئے، حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے جب دل میں خیال آیا حضور کا چہرہ دیکھ لوں، تو حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا ہے تو سامنے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جب سر سے لے کر پیر تک میرے آقا کا دیدار کر لیا، دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔